جب نہیں گا وہ بھی ملا کے لکھنا لکھتا تو ہاں جی تو کھلوتا ہے تھے سلطان اختر جی گلفام اخبار چھاپ دا لوگ اس نے کہتے ہیں دلیپ کمار دا گماشتا کیونکہ دلیپ کمار دا فین ہے تو اس دے بارے لکھتے رہتا میں کہنا تو وہاں دے بارے لکھ نہیں تو تیرا اخبار نہیں لکھے گا تو آپ ہی آگے آئے تھے میں نہیں لے کے آیا تو گل کتنے دی شروع ہوئی تو پہنچ کتنے گئے بہرکیف یہ تمام جس لئے اختلاف اور احتجاج ہوتا ہے تو دقت اتنی ضرور آنی ہے اس ویلے کہ اپنے آپ نے یکسوئی دے عالم کرنے واسطے میں کہنا کہ ذہن تمننے والا نہیں جتنا انسان ذہن نال انٹیلیجنس نال کام رہے وہ ذہن ماننے والا نہیں وہ للت پوار والی ماں بن ہی نہیں سکتی اندر بولوں گا 1000 آدمی کھلو کے کہتے نہیں نو نان سینس تو پھر میں دوسرا ایک رکھتا شروع دے مرحلے جو ہے نا انہوں کی گل کر رہے ہیں میں کہ پہلے کس طرح کرنا پڑتا ہے میں کہا میری ماں نہیں گی اور یہ بہت عجیب کچھ خبیث جیسا مزاج ہے بڑی بد مزاج جیسی عورت ہے اور یہ میری ماں ہو بھی نہیں سکتی اور یہ مری بھی نہیں گئی انہیں ڈھیر بار روٹی کھا دی ہے 2-4 ڈبے کھا گئی تو اس نے اٹھ کے چلا جانا ہرگز نہیں گی ماں اور میں نے اتفاق کے اندر دیوار بندے نو میں اندر اتفاق کے کہ یہ ماں نہیں نہ ہو سکتی ہے نہ کدی اس دے قریب بھی نہیں گی اس دی خاک پا بھی نہیں گی so then after you say all that sir then there is peace no the white flag no more fight now اس کے بعد میں کہنا اچھا اگر یہ ماں نہیں گی تے فرض کر لو کہ ماں ہوندی یہ میری ماں ہوندی اتھے میری ماں لیٹی ہوتی او اندر جیب قسم دا کوہرام جیسا ہو جاتا ہے کہ میری ماں خدا انہوں نے بخشے انہیں طبیعت جس لئے اس طرح ہوتا ہے تو میں انہوں نے چھاتی تے رکھ لینا ہے اس طرح دبانے نے انہوں نے پسلیاں انہوں نے آرام ہوتا ہے تو سو جانی اور اسی طرح ایک دن وہ اللہ نے پیاری ہوگی تو اس جیسے تو کوئی آیا نہیں تو جو کو کہ اگر ماں ہوندی تو ایک عجیب تحریک جیسی پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ للت پوار اتنے نہیں رہتی پھر ذہن اس دوسری تصویر دیکھنے لگ پاتا ہے احساس کسی اور پاسے ٹور پاتا ہے اور اندروں منوں ہوندے کہ کوئی جذبات جڑے ہیں وہ امڑ رہے ہیں جس وہ کھلوتے میرا اتھے خون تے رگاں تن جاندی ہیں احساس نال جذبات دی شدت نال تے اے تکلیف شروع پیدا ہوندی کہ بھی کس طرح اپنے آپ نو اسی اس گل تے مجبور کریں کہ کوئی مشکل چیز ہوئے تو اس اپنے آپ نو کنونس کریں ایک سب سے بڑا مرحلہ ہے میرے خیال سے تسی آرٹسٹ ہو تسی جان دے یہی سب سے پہلی منزل ہے اور یہی سب سے آخری منزل ہے اس کے بعد ساری چیزاں ہموار کرنا تو پریکٹس دا کام ہے معاف کرنا اس دا بھی سوال دا جواب بڑا لمبا ہو گیا ہے مزہ ہے ہاں جی مزہ ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ گل ہوئی تو پوچھو آپ سے دلیپ صاحب اب میں سوال کرنے سے پہلے چونکہ میرا تعلق بھی اسی شہر سے ہے جی آپ کی اس آمد کے سلسلے میں کچھ زیادہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں گفتار کا غازی بھی نہیں صرف یہی کہوں گا ہمارے بزرگ صوفی شاعر پشتو کے رحمان بابا کا ایک مصرع وہ آپ کی نظر ہے پیو قدم تر عرش پور رسی مالی دلے دے رفتار دا درویشانو ایک قدم اٹھائیں اور عرش پر پہنچ جائیں آپ بھی انہی درویشوں میں سے ایک ہیں اور اسی طرح کا کچھ سندھ کے بزرگ صوفی شاعر شاہ لطیف بھٹائی نے کہا ہے سندھی میں اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سارے پرندے ہنس نہیں ہوتے اور سب لوگ خوبصورت بھی نہیں ہوتے
मगर कुछ लोग होते हैं जिनसे बाहर की खुशबू आती है। बहरहाल ये तो था मेरे जो टूटे फूटे अल्फाज थे, उनमें मैंने अपने जज्बात का इजहार किया है। अब पता नहीं मैं इसमें कितना कामयाब रहा हूँ। बहरहाल सवाल कुछ ऐसा है कि आपके कुछ इंटरव्यूज मैंने पढ़े भी हैं और देखे भी हैं, जिसमें आपने अपने, चूंकि मैं भी आप ही के स्कूल का जो फन अदाकारी है उसके स्कूल का बड़ा गबी और कुनज़हन किस्म का तालिब इल्म हूँ, लेकिन यह है कि जहाँ तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है उसके तहत मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आपने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जी मेरा बंगला स्कूल है, यानी आपकी अदाकारी का स्कूल जो है वो बंगला है। तो ये तो आप कहते हैं और न जाने किस वजह से कहते हैं, लेकिन मैंने जहां तक आपको ऑब्जर्व किया है और मैं ये समझता हूं कि ये सही है, वो ये है कि आपका जो अदाकारी का स्कूल है वो पेशावरी स्कूल है। इसकी मिसाल मैं कुछ, चूंकि आपकी जो टोन के कर्व्स जो बनते हैं, आप जिस तरह से बोलते हैं उसके जो कर्व्स बनते हैं वो सारे के सारे वो हिंदको और पश्तो के हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से, वो एक फिल्म शक्ति में आपने अमिताभ से एक डायलॉग कि ये क्या तुम वो सुना है कि फलां जगह पर तुम वो कर रहे हो नौकरी, तो तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे तुम नौकरी कर सको। तो इसी तरह हम इनको में कहते हो कि तनी जान शर्माई हुई, को शर्म नहीं आती तुम उधर पे तो ये काम करना या लेकिन दासती जान शर्म ले दे ख्वारशीला को सकना। तो ये जो आपके कर्व्स बनते हैं आपकी टोन्स के, ये तो सारे हिंदको के हैं, पश्तो के हैं, फिर बंगला का चक्कर आपने क्यों दिया हुआ है हमें? ये मेरा सवाल है। सबसे पहले तो मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि मेरा स्कूल बंगला है। अब किसी अखबार वाले की सितम ज़रीफी होगी तो उसने लिख दिया होगा, और मेरा स्कूल पेशावरी है ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अदाकारी का कोई मरकज नहीं था पेशावर में। दरअसल मेरा स्कूल कौन सा है इसका तो मुझे कुछ इल्म नहीं है, ये सच्ची बात कह रहा हूँ बेटे, आप उसको गलत मत समझिएगा। कि वैसे पढ़ता हूँ मेथड स्कूल और मुख्तलिफ किस्म की किताबें जो हैं, और उसमें है टेक्निकी अनासिर और टेक्निकी रास्ते जो इंसान अपने आप को ड्रिल करते हैं, और बदनसीबी से मुझे वो ट्रेनिंग की वो एवेन्यूज जो थे वो मिले नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये अंदाज एक बनता है कि वो तुम्हें शर्म नहीं आती तो एक ही बकवास कर रहे खामखादा, यही अंदाज वो हमको पालता था। एक माली था हमारे बंगले में देवलाली में, यही सब हुआ ज्यादा चिपड़ चिपड़ न कर धर के दही हूँ एक रपटा तबीयत चौकन्ना हो जाएगी, ठीक से करे काम नहीं जाके बोल दे खां साहब से हाँ जाने रही हो, अभी भी वही है भोजपुरी अंदाज से गुफ्तगू। वो शेर है कि अंदाजे गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, अंदाजे गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, नगमा है बूए बुलबुल बू फूल की चहक है। कि नगमा जो है उसी के अंदर उस फूल की खुशबू पोशीदा है, वो बुलबुल के गाने में फूल की खुशबू है, और फूल की महक में फूल की खुशबू में बुलबुल का नगमा है। मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि जहां तक एक्टिंग का सवाल है ये अभी तक मेरी कुछ समझ में नहीं आया, और
کوشش سدا کرتا رہتا ہوں کہ اسکول سے متعلق ہوں کہ بیٹے صحیح طور سے مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہے. لوگ الزام لگاتے ہیں لوگوں پر کہ یہ دلیپ کمار اسکول ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا. ہاں ایسا دیکھا ہے میں نے اکثر کہ جیسے میں ایکٹنگ کر رہا ہوں ویسے میرے سامنے والا ایکٹر بھی ویسی ہی ایکٹنگ کر رہا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم دونوں ایک ہی طرح سے کرتے رہیں گے تو یہ سین مر جائے گا. اس لیے اپنے انداز کو تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتا ہوں کہ وہ ذرا الگ سا ہو جاؤں بذات خود. اور تو کوئی خاص راز کی بات اس میں ہے نہیں. دلیپ صاحب آپ نے اپنے پورے فلمی کریئر میں جی بہت تھوڑا کام کیا. جی ہاں. تو اس کی میں وجہ جاننا چاہوں گی. زیادہ کام ایک ساتھ ہو نہیں سکتا. لوگ 8-8 10-10 فلموں میں کیسے کام کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. ویسے بھی ہم جو پٹھان لوگ ہیں پشاور کے جو رہنے والے ہیں نارتھ فرنٹیئر کے یہ ون ٹریک مائنڈ ہے. ایک رستے پر چلاؤ بھائی. ایک دفعہ ایک آدمی کے ساتھ کام کر لیں وہ نبھا لیں گے. باقی ایک ہی دن میں 3-4 مالکوں کے ساتھ ملازمت کی جائے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسے بھی بعد میں میری سمجھ میں آئی بات پروفیشنل بات تو بعد میں آسن کہ ایکسپوجر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وہ غالب نے کہا نا اپنے مکاتیب میں کہ حور ہو یا پری اگر گلے کا ہار ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. وہی دلیپ کمار بریک فاسٹ کے لیے, وہی دلیپ کمار لنچ کے لیے, وہی دلیپ کمار ڈنر کے لیے, تو وہ پلیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. بہت سے اچھے آرٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کثرت سے صرف کیا کہ ان کا ٹیلنٹ بھی ان کو پھر کھینچ کے واپس نہیں لا سکا. بس یہ کبھی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی دلیپ صاحب آپ جی 3 نسلوں کے ہیرو ہیں. ہر نسل اور ہر دور میں آپ یکساں مقبول رہے. یہ قسمت کی بات ہے یا کچھ اصولوں کے ثمرات ہیں؟ ایک تو ابھی ذکر کر رہے تھے ہم کہ زیادہ ایکسپوجر نہ کریں. دوسرا یہ کہ ایک ہی انداز اگر ہم بنا لیں اپنے کام کرنے کا. کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی پرسنالٹی میں مختلف رول جتنے بھی کریں اسی میں کھپاتے رہتے ہیں اس کو. ویریشنز آن دا سیم پرسنالٹی. ان کا نام لینا انیتھیکل سی بات ہے, لیکن مغربی ممالک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایکٹر ہیں وہ ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں. رول کی کہانیاں الگ ہوتی ہیں, سینز الگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز سب ایک ہی سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ایک اسٹوڈنٹ ایکٹر کہوں گا, اچھے ایکٹر کو کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف پرسنالٹیز میں وہ کام کرتا رہے. ایک تو کام کم کرے, پھر الگ پرسنالٹیز میں کرے, کہیں گنوار کا کر لے, کہیں المیہ کسی انٹروورشن کا کر لے. اب جیسے مغل اعظم ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ جہانگیری تمکنت جو ہے یہ کس طرح سے انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. یہ ہے کیا؟ بالکل اپنی فطرت سے بالکل دور کی بات ہے. تو اس پہ بڑی مشقت کرنی پڑی. ویسے بھی جیسے آپ نے کہا ہم لوگوں کو جو پٹھان لوگ ہیں کوئی بات ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے, آ جائے ایک دفعہ تو پھر وہیں رہ جاتی ہے. تو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ مختلف پرسنالٹی, جیسے گاؤں ہے, گوار ہے, وہ گوار کی پرسنالٹی الگ ہے. وہ گنگا جمنا میں ہمارا جو مالی تھا بہاری, میں اسی کو سامنے رکھ کر وہ کرتا تھا جیسے مجھے ڈانٹتا تھا, اے عیسیٰ ہوا زیادہ چپڑ نہ کرو, جا کے کہہ رہی ہوں خان صاحب سے. تو اس کو کچھ سوچ کے میں کرتا تھا. اور دوسرا کم کام کرنا. لیکن یہ سب باتیں جو ہیں ان کو الگ کیجئے. یہ بات دراصل اس میں یعنی کار نمایاں یا اس میں جو راز ہے وہ کوئی اور ہی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ سب طرح ایک طرف انسان کے کرتب، ایک طرف اس کے میزان اور اس کے زاویے، ایک طرف اس کی پلاننگ، ایک طرف اوپر والا بھی جو ہے وہ وہی ہے، وہ ایک طرف آگے چلا دیتا ہے. ورنہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے شاید کہہ دیں کہ اب تم جاؤ اسٹوڈیو میں، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، تمہارا انتخاب کر لیا. وہ پاک پروردگار جو ہے اس میں اس کا ہی بڑا ہاتھ ہے. ایز یو سے از دا ایلیمنٹ آف لک ان اٹ، اس سے انکار نہیں کر سکتے. خواتین و حضرات، آپ کو اور آپ کو ایک خبر سن کر خوشی ہوگی، مجھ تک یہ خبر پہنچائی گئی ہے. آپ کو کرکٹ سے بہت پیار ہے جی. آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان ویسٹ انڈیز سے پہلا ٹیسٹ میچ 9 وکٹوں سے جیت گیا. ویسٹ انڈیز کی سیکنڈ اننگز میں پاکستانی بولرز کی انالیسس کیا ہے صاحب؟ اتنی تفصیل تو مجھ تک نہیں آئی. چلیے اچھا ہوا کہ ذرا ماحول خوشگوار ہو گیا تو ایک تھوڑا سا شرارتی سا سوال میرے ذہن میں جاگا ہے. جی پوچھو صاحب اجازت ہو تو پوچھوں. غالب کے حوالے سے بات کروں تو غالب کہیں اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ ہم ترک بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، جس پہ مرتے ہیں اسے مار رکھتے ہیں. ترکوں میں اور پٹھانوں میں کچھ لمبا چوڑا فرق تو نہیں پاتا. آپ کی زندگی کی کتاب کے کچھ ابواب ایسے ہیں جہاں آپ مجھے غالب کے پیروکار لگتے ہیں. اپنی صفائی میں کچھ کہیں گے آپ؟ مجھے پہلے آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنی بیوی کو مار کر رکھا ہوا ہے یا آپ کی بیوی نے آپ کو مار کر رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ پشاور کی ہیں، یا تو وہ آپ پر بری طرح سے حاوی ہیں اور آپ آزودہ ہیں. میں اگر بات برائے لطیفہ ہی ہے تو نہ میں ترک نہ وہ ترکی. آپ پہلو بچا رہے ہیں. یہ تو میرا حق ہے. مہمان کی خواہش کا احترام ہم کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. جی جہاں بہتر ہوگا. پٹھان کا غصہ بڑا مشہور ہوتا ہے. آپ کو زندگی میں کن باتوں پر بہت غصہ آتا ہے؟ آتا ہے تو نہیں آتا تو بڑی بڑی باتوں پہ نہیں آتا ہے، اور آتا ہے تو چھوٹی سی مکروہ سی منحوس سی بات پہ آ جاتا ہے. ابھی میرے آنے میں موزے میرے گم گئے، وہ بلندے میں رکھے تھے، خود میں نے نکال کے بتایا دیکھیے یہ رہے میرے موزے. اور کہاں بتائے تھے جان؟ کون سی جگہ؟ کراچی میں. تو اس کے بعد خدا جانے کہاں رکھ دیے اور موزے مل ہی نہیں رہے. تو میں بغیر موزے کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور کسی سے کہا کہ موزے لائیے موزے لائیے. اور صبح ناظم صاحب میرے ساتھ تھے، تو وہ بھی کراچی میں صبح 8 بجے کون موزے دے گا. نے کہا چائے کافی اگر چاہیں گے تو میں فوراً حاضر کر دیتا ہوں، لیکن موزے اگر چاہیں میرے لے لیجئے موزے. بعد میں وہ موزے بس اس موزے پہ بڑا برہم ہو گیا. اور ویسے متفنی جو آدمی ہوتے ہیں وہ بہت جن کے متعلق قرآن کریم میں بھی اکثر آیا ہے، جو آدمی بڑی منطق سے اور بڑے شروڈنس سے بات کرتے ہیں اور الجھاوا لاتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، ان سے میں بڑا گھبراتا ہوں. اور غصہ آ جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ویسے اکثر غصہ نہیں آتا، وہ عادت چلی گئی. میرے بھائی بھی جو ہیں کوئی بہت بات پہ پہلے بہت بگڑ جایا کرتے تھے، لیکن میرے خیال سے بمبئی کی فضا میں رطوبت زیادہ ہے اور آدمی کو آہستہ آہستہ ایک ویجیٹیرین قسم کا بنا دیتی ہے. جلدی غصہ نہیں آتا لوگوں کو.
सर सबसे पहले तो अच्छा, ये एक्सरसाइज सारी जो हुई, मैं बेअदबी माफ कीजिएगा, और कुछ सवाल बाकी? This just last जी, one. जी, जी, I जी। hope so. I don't know हाँ exactly. नहीं, बेटे आपके अब्बा ने भी कई सवाल पूछे हमसे, आपने पूछा। मैं जिया सरहदी साहब के साहबजादी हैं। बचपन में जब बॉम्बे में पैदा हुआ तो पता नहीं किन हालात में था, लेकिन जब कुछ 4-5 बरस का था तो आई रिमेम्बर कि खान साहब मुझे उंगली से पकड़ के कभी कभी फुटपाथ की शूटिंग हो रही थी उसके दौरान आके घुमाया करते थे। तो जब उंगली पकड़ ली जाए तो वो फादरली कंसीव हो जाता है। जब इस प्रोफेशन में हम लोग आए तो एक इमेज कायम हो गया कि इज जस्ट लाइक अ फादर। तो फादर से तो क्वेश्चन नहीं किया जाता, तो मैं आपसे सवाल करने की जरूरत तो कर नहीं सकता क्योंकि बेअदबी होगी, और स्पेशली ऐसी शख्सियत से पूछ ले यार, जो कुछ पूछना पूछ ले। नहीं सर, ऐसी नथिंग गोइंग। अच्छा, सर एक्टिंग के दो तीन स्कूल्स हैं, उनके बारे में कुछ मैं आपसे सीखना चाहूँगा, समथिंग लाइक दैट। मेरी प्लीज माफी की चाह सबके साथ कि मेरी परवरिश कहीं और हुई है, ये दिलीप साहब जानते हैं। मेरी उर्दू तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। इनके लिए एक नज़म है, वो भी अर्ज कर दूंगा। जी हाँ जी प्लीज। एक रशियन स्कूल है, इसको कहते हैं ड्रामा मिरर ऑफ लाइफ। एक अंग्रेजी स्कूल है, ड्रामा एग्जाइजेशन ऑफ लाइफ। अब हम जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी तो कोशिश यही थी कि माइक मुझे हाथ में न दिया जाए, क्योंकि वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी और रादर वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम। तो क्लासरूम में जब प्रोफेसर बोल रहा होता है तो स्टूडेंट बोलते नहीं है, सीखते हैं। तो अब तक तो हम सीख ही रहे थे। एक नज़म है छोटी सी आपके लिए कि इफ अ मैन कैन पेंट अ पिक्चर, व्हाई कांट आई यू? इफ अ फेस can launch 1,000 ships, then where am I to go? अब एक मेरी जाती सी ख्वाहिश है, if the world stops revolving, spinning slowly down to die, I will spend the end with you. Thank you. थैंक यू। यूसुफ भाई अगर इजाजत हो तो एक क्वेश्चन हम भी पूछें। ये सिलसिला ना बन जाए ना बाद में, क्योंकि मेरे ख्याल से सब लोग थक गए होंगे। पूछ लीजिए आप। अगर मैं पाकिस्तान में कोई फिल्म बनाना चाहूँ तो क्या आप उसमें काम करेंगे? मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बराह रास्त आपका हक तो है कि आप मकालमा करें, लेकिन जो मेहमान ने खदशा जाहिर किया है वो यकीनन पूरा होगा अगर इस तरह से सवाल जवाब चल पड़े। तकरीबन आप ही की नुमाइंदगी है इन सवालों में। आपने एक फरमाइश की थी, पूछा था कि दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज का क्या हाल हुआ, और हमारी बर्क रफ्तारी देखें। हम आपको बताने की पोजीशन में है कि इमरान ने 4 विकेटें ली और शुएब ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली। और बाकी की 4 कैसे गिरी?